میں دیکھتا ہوں آپ کو کمپنی کیسے ریجیکٹ کرتی ہے۔ کبھی بھی کوئی کسی کو ایویں بلا وجہ ریجیکٹ نہیں کرتا۔ آبویسلی دے ہیو اے ریزن۔ جب ان کے پاس ریزن ہے آپ کو ریجیکٹ کرنے کی تو وہ پھر آپ کو ریجیکٹ کریں گے نا، جب آپ ان کو غلطی کا چانس دیں گے۔ ہاں جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے رمضان کا مہینہ مبارک۔ اللہ پاک اس رمضان کے مہینے کی برکت سے آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آج ہم جو اس ویڈیو میں نہ صرف سی وی کی بات کریں گے بلکہ سی وی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں کچھ تھوڑی سی بات جو ہے وہ جب آپ کسی بھی کمپنی کی آن لائن اپلیکیشن فل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں کیا کیا مسٹیکس کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا کہہ لیں کہ فرسٹ سٹیج ریجیکشن کا جو سبب بنتا ہے، اس میں ایک بڑی ریزن وہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کچھ مسٹیکس کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان دو چیزوں کے حوالے سے ہے کہ سی وی کیسے ڈیزائن کرنی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جب آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یار سی وی کیسے ڈیزائن کرنی ہے، سی وی ہونی کیسے چاہیے۔ میں اسپیسیفکلی بات کروں سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، تو میں ایکسپیرینس اپنا سیکیورٹی کے حوالے سے ہی شیئر کروں گا۔ ہر فیلڈ کا اپنا سی وی کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ تو سی وی میں یار کوئی اتنی، جس کو کہتے ہیں نا، تو کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ سمپل سی ٹپس ہیں جو میں اپنی ہر ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ آج تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے کہ بھئی سی وی کیسے ڈیزائن کرنی ہے۔ یار سب سے پہلے تو آپ ایک چیز پلے باندھ لیں کہ سی وی آپ کی بڑی پریسائزلی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی سی وی جو ہے وہ کوئی 3 سے 4 پیجز کی، یا 4 سے 5 پیجز کی، یا 2 پیجز کی۔ میرا نہیں خیال کہ ہرگز ضرورت ہے، اور میں نے اپنے آل پروفیشنل، مطلب جب میں پاکستان میں تھا پروفیشنل کیریئر میں کبھی اپنی سی وی ایک پیج سے اوپر نہیں لے کے گیا۔ ہر انسان کی اس میں اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے اس کا فائدہ ہی ہوا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کے پاس سی وی جاتی ہے، اور اکیلے آپ کی تو نہیں گئی ہوتی، تو وہ کئی لوگوں کی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اتنے لوگوں کی جب سی وی گئی ہوگی تو اگر آپ اس کو 4-5 پیجز کی سی وی بھیج دیں گے تو وہ ایچ آر والا یا جو بھی ہوگا، تو یار یقین مانیں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بیٹھ کے پوری سی وی پڑھے، اور نہ ہی وہ اتنا کنسرن ہوتا ہے یار، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں اگلے کے لیے آسانی کریں، جب وہ آپ کی سی وی دیکھیں تو وہ خوش اس طرح ہو کہ آپ کی سی وی میں گند نہ ہو، گند ان اے سینس کہ آپ نے کوئی اضافی چیزیں نہ ڈالی ہوں، جسٹ ٹو دا پوائنٹ، پریسائزلی 1 پیج، سمپل، دیٹس اٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوگا۔ یار وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی 4-5 پیجز کی سی وی ہو، کوئی کمپنی تو آپ کے انہوں نے نام نہیں لگانی، کوئی آپ کو کوئی بڑی ہائی فائی کو مینیجر لیول پہ تو آپ اپلائی کر نہیں رہے، جسٹ اتنا سمپل ایک ایسا ہی ہے کہ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہو، تو اس میں سی وی میرا نہیں خیال کہ اتنی کو میٹر کرتی ہے۔ انٹل انلیس اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو اوبیسلی ایکسپیرینس اپنا ضرور لکھ دیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کے میں اس میں بھی بتاتا ہوں کہ ایکسپیرینس آپ کو کہاں پہ مینشن کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ مجھے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے جی ٹیمپلیٹ بتا دیں، یار ٹیمپلیٹ ڈزنٹ میٹر۔ میں نے اپنی سی وی جو ہے کینوا پہ ڈیزائن کی تھی، تو آپ بھی جا کے کینوا پہ کر لیں گے، اور جو بھی سافٹ ویئر ہیں وہاں پہ جا کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو بڑی سمپل سی وی رکھی تھی، کوئی اس میں ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں بڑے آپ صاف سے، آپ بالکل یہ بھی نہ ہو کہ آپ کی وائٹ پیپر پہ سی وی ہو، ٹھیک ہے، تو ورلڈ پہ آپ نے ٹائپ کی ہو تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ تھوڑا سا تو اس میں پروفیشنلزم ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنلزم اس میں سی وی میں ضرور رکھیں، لیکن اس لیول کا نہ رکھیں کہ اس کو آپ 4-5 پیج کی سی وی بنا دیں، تو وہ اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا اتنا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ جی میں نے تو اسکول میں یہ والا میڈل جیتا تھا، میں نے کالج میں یہ والی رننگ کا کمپٹیشن جیتا تھا۔ سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سی وی بنانے کا طریقہ، کہ سٹارٹ میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ کا ایک انفارمیشن ہوتی ہے، جس میں آپ کا ای میل ہوتا ہے، پوسٹ کوڈ ہوتا ہے، اور نام ہوتا ہے۔ نام، ای میل، پوسٹ کوڈ لازمی مینشن کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ جو ہے کوشش کیجئے کہ جو آپ کے پروفیشنل ایکسپیرینس جو
سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی جاب کے لیے، وہ میٹر کرتا ہے پروفیشنل ایکسپیرینس. تو پروفیشنل ایکسپیرینس یہاں پہ آپ کا کون سا آئے گا، یہ اہم چیز ہے اور اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ دیکھیں آپ آئے ہیں ادھر اسٹوڈنٹ، لیٹ سپوز ایک بندہ ستمبر انٹیک میں آیا ہے، یہ جو ستمبر ابھی گزری ہے اس کو یہاں پہ 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ستمبر انٹیک میں کیا آیا ایز اے اسٹوڈنٹ. جب وہ ایک اسٹوڈنٹ آیا نا، اور اس کا سپتمبر سے لے کے ابھی جنوری فیبرری تک، سوری مارچ آ گیا، ابھی مارچ تک جو ہے وہ اس کا بھی اس نے کوئی 5-6 ماہ کہیں کام کیا ہوگا پارٹ ٹائم، ٹھیک ہے، چاہے این آئی پہ کیا ہے ویسے کیا ہے جو بھی کیا، تو اس نے کہیں نہ کہیں کام کیا ہوگا. اب لیٹ سپوز اس نے کام کیا ہے ریسٹورنٹ میں، لیٹ سپوز اس نے ورک شاپ میں یا اسٹور میں کسی میں کام کیا ہے، ٹھیک ہے تو وہ اسٹوڈنٹ نا. آپ کا یہاں پہ اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کا اسٹیٹس ہے فل ٹائم اسٹوڈنٹ. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں فل ٹائم اسٹوڈنٹ. آپ کی جو کمپنی جس کو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ کنسرن نہیں ہے کہ آپ ایز اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا اس دوران پارٹ ٹائم آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. وہ آپ سے کبھی بھی یہ چیز نہیں ایکسپیکٹ کرتے اور نہ ہی مانگتے ہیں. اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اس کو نہ ڈالیں تو وہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور ڈالنے کا اس کا نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں نے اس چیز کو اپنا میں نے جو مطلب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، تو اوبیسلی یار یہ چیز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل بھی نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. آپ سمپل از دیٹ جو آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے پاکستان کا، لیٹ سپوز آپ نے ڈگری کی تھی 2021 میں. میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے 2016 میں پاس آؤٹ ہوا. 16 میں جب میں پاس آؤٹ ہوا تو اس کے بعد جب میں ادھر آیا تو میں غالباً 2023 جنوری میں آیا، تو میرا کوئی تقریباً بنتا ہے کوئی 7 سے 8 سال کا گیپ تقریباً بنتا ہے. تو 7 سے 8 سال کا گیپ میں نے سی وی کے اندر وہ پروفیشنل ایکسپیرینس اپنا میں نے ضرور ڈالا ہوا ہے، کیونکہ وہ گیپ آپ نے ہرگز نہیں مس کرنا. اس میں آپ نے جو بھی کیا ہے پروفیشنل ایکسپیرینس اور وہ ڈالنا ہے. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ یار ہم تو گیپ اپنا کور کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ایک چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، جو آپ نے پاکستان والا ایکسپیرینس ڈالنا ہے نا، سیکورٹی کمپنیز گیپ کو لے کے بڑی کنسرن رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو پاکستان والا ایکسپیرینس ڈالنا نا بوس، اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی کمپنی ہے آپ کی جہاں پہ بھی آپ نے کام کیا ہے، کوشش کریں کہ اگر درمیان میں نہیں بھی کیا تو اس کو کہیں کسی طریقے سے مینیج کر لیں. لیکن جو آپ نے کام کیا ہے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹ سپوز آپ نے کام کیا ہے، ایک کمپنی کا نام لے لیتے ہیں ایکس وائی زی، ٹھیک ہے. اب ایکس وائی زی کمپنی میں آپ نے کام کیا ہے 5 سال یا 6 سال، آپ نے اس کا ایکسپیرینس تو ڈال دیا، آپ کے پاس اوبیسلی ایکسپیرینس لیٹر بھی ہوگا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اس کمپنی کا ای میل لازمی مینشن کرنا ہے. کمپنی کا ای میل، میں پھر کہہ رہا ہوں کمپنی کا ای میل آپ نے لازمی سی وی میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ہی مینشن کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ بعد میں کریں. ویسے اگر نہ بھی کریں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن اگر کر دیں تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ویریفائی کر سکیں. اب ہم کرتے کیا ہیں کہ لیٹ سپوز اچھی کمپنیوں میں جابس کی ہوئی ہیں پاکستان میں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ وہ لیٹ سپوز مینیجر کا کوئی یہ کریے، کوئی بھی مینیجر کا یا سپروائزر کا پرسنل ای میل ہے، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز میں کوئی بھی نام لے لیتا ہوں کہ abc@gmail.com، ٹھیک ہے. یا میں اپنا نام لے لیتا ہوں کہ خاور@gmail.com، جی میل، ہاٹ میل، یاہو، وہ اس ٹائپ کا ای میل آپ سے کبھی بھی نہیں مانگتے، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ آپ کا کبھی بھی ایک اس طرح کا ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ اس چیز پہ آپ کو پہلی ریجیکشن آپ کو لگنی ہی لگنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا ای میل ہوگا؟ لیٹ سپوز آپ کمپنی کا نام لے لیتے ہیں یونیلیور، ٹھیک ہے. اب یونیلیور میں اگر آپ نے کام کیا ہے نا، تو اس کا جو ہونا چاہیے ای میل، لیٹ سپوز آپ کے مینیجر کا نام، میں اپنا ہی نام لے لیتا ہوں کہ خاور@uniliver.com.pk. جیسے پاکستان میں یہ ہوتا ہے ویب سائٹس کا، سوری ای میلز کا ایڈریس خاور@uniliver.com.pk، ٹھیک ہے. تو آپ نے مینیجر کا یا سپروائزر کا یا ایون اپنے کولیگ کو بھی مینیجر بنا کے ڈال دیں گے تو یار ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. لیکن ای میل پروفیشنل ہونا چاہیے اور وہ ای میل ایکٹیو ہونا چاہیے
کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم کمپنیز باقاعدہ ای میل کر کے اس کی کنفرمیشن لیتی ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ اپنا ایک تو پروفیشنل جو ایکسپیرینس ہے اس کو بڑی احتیاط سے ڈالیں. اس میں کوشش کریں کہ جب آپ نے ڈگری ختم کی, جب آپ یہاں پہ آئے, اس دوران اگر 5 سال کا گیپ ہے, 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, اس میں آپ کا 15 دن کا بھی کہیں گیپ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آنے سے پہلے ہفتے کا ریزائن ڈال دیا, جب ڈگری ختم ہوئی اس کے بعد ہفتے سے پہلے جوائننگ ڈال دی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو چیز دیکھ لینا, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ ای میلز ان کے پروفیشنل ایڈ کر دیں. تو یہ ہے سی وی کی میچورٹی. دوسرا جو ہے وہ مین ہوتی ہے ایجوکیشن. اب میں نے آپ کو بتا دیا ای میل, اور یہ مین چیز جو ہے وہ ہوتا ہے پروفیشنل ایکسپیرینس ہی ہے. اس کے بعد آپ کے ایجوکیشن پہ آ جاتے ہیں. آپ اپنا ایجوکیشن, آپ کو وہ میٹرک سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسکول کا نام آپ ڈال رہے ہیں پھر کالج, بالکل بھی نہیں. اگر آپ کی پریویس پاکستان میں جو لاسٹ ڈگری تھی, لیٹس سپوز میری پاکستان میں ماسٹرز تھا ان میس کمیونیکیشن, اور پھر میں آگے دوبارہ یہاں پہ ماسٹرز کرنے آ رہا تھا, تو میں نے اب صرف وہ ڈالا ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن. میری یونیورسٹی تھی لاہور میں, یو سی پی, تو میں نے آگے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا نام ڈالا, ساتھ میں نے ایئر ڈال دیا کہ یہ ایئر تھا. ٹھیک ہے, تو ایئر میں میری کمپلیٹ ہو گئی. اچھا, وہ لکھ دیا. اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میری اب جو یونیورسٹی تھی وہ تھی یونیورسٹی آف بریڈ. اس میں نے یونیورسٹی آف بریڈ ڈالی, ڈیٹ ڈالی کہ مطلب اس ایئر سے سٹارٹ ہے, اور آگے میں نے کنٹینیو لکھ دیا کہ اگلے کو پتہ ہو کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. سمپل, کہ وہ جب پڑھے گا کنٹینیو تو اسے پتہ ہے اسٹوڈنٹ. وہ آپ سے قطعاً یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ ان 6 مہینوں میں کیا کر رہے ہو, آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہو. اچھا, جب سیکیورٹی کمپنیز کی آپ اپلیکیشنس فل کر رہے ہوتے ہو نا آن لائن, تو وہ موسٹ آف دا ٹائم ایپ جو اچھی کمپنیز ہیں, G4S ہے, شوسیک ہے, یہ ساری جتنی بڑی کمپنیز ہیں, ان کی جب آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہوتے ہیں نا تو بڑی لمبی اپلیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, FGH ہے, کافی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, میں ان کا بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یار ان کی اپلیکیشنس نا بڑی لمبی ہوتی ہیں, تو وہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ نا آپ سے مانگتے ہیں کہ جب آپ سے ایکسپیرینس مانگتے ہیں نا, تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اب جب آپ سے وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ ساری ہسٹری بتاؤ. تو جب آپ لیٹ سپوز سپتمبر 2023 میں یہاں پہ آئے تھے اور ابھی تک کیا کر رہے ہو, تو اس میں آپ نے ایکسپیرینس میں جا کے, اس میں جو وہ فارم کا حصہ ہوتا ہے نا, اس میں آپ نے ایکسپیرینس میں جا کے, اس میں آپشن کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ایکسپیرینس میں ایجوکیشن ڈال کے, اور نیچے جو ہے وہ انٹل ڈیٹ, جس ڈیٹ تک آپ اپلائی کر رہے ہو نا, کیونکہ اکثر میں کنٹینیو والی آپشن نہیں ہوتی, تو آپ نے کیا کرنا ہے جس ڈیٹ میں آپ فارم فل کرے اس دن تک کی ڈیٹ ڈال دو. وہ سمجھ جاتے ہیں, میں اسی طرح کرتا رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو میرے خیال سے اس کو ذرا دیکھ لیں. جب آپ سی وی بھیج دیتے ہیں, اکثر کمپنیاں تو سی وی بھی نہیں لیتیں, تو وہ آپ کو کہتی ہیں کہ ہمیں اس طرح سے, یا سی وی اٹیچ کے نیچے آپشن ہوتی ہے. تو ان کی جو یہ اپلیکیشن ہوتی ہے نا, یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے.